میرا نام احمد نصیر ہے۔ ناظرین، انتہائی غمناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ فیصل آباد میں واقع یونیورسٹی آف فیصل آباد کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں بچوں کو میڈیکل کرایا جاتا ہے، یعنی اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہے یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج۔ اس کالج میں، اس ڈپارٹمنٹ میں آج ایک اندھوناک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک بچی، ایک طالبہ جو کہ ہاسٹلائز تھی اور ہاسٹل لائف گزار رہی تھی، وہ بچی جو کہ ایک ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹ تھی اور اس بچی کی 80% سے زائد حاضریاں تھیں، یعنی ابو 80% اس بچی کی حاضری تھی، مگر وہ بچی بدقسمتی سے ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گئی اور یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بچی کا رزلٹ والدین تک پہنچا دیا۔ بچی جو کہ بچپن ہی سے برائٹ اسٹوڈنٹ رہی ہے اور ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹ تھی، وہ اپنی اس بے عزتی کو برداشت نہ کر سکی اور نہ کر پائی۔ اس بچی نے ناظرین ہاسٹل کی 3 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دی اور خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ ذرائع کے مطابق اب وہ ایمرجنسی میں ہے، لیکن ناظرین اگر وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، یعنی اگر اس بچی کی جان چلی گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی، خاکم بدین اللہ نہ کرے، تو ذمہ دار کون ہوگا؟ یونیورسٹی کے سٹرکٹ رولز جو ہیں، یونیورسٹی کے سٹوپڈ رولز جو ہیں اور یونیورسٹی کے جو تمام ہی سٹوپڈ معاملات ہیں، بچیاں اس سے تنگ آ چکی۔ ناظرین آپ کو بتلاتا چلوں کہ یونیورسٹی آف فیصل آباد، جو کہ بہت سارے لوگ آپ میں سے جانتے ہیں کہ اس سے متصل مدینہ ہاسپٹل بھی واقع ہے، اور مدینہ ہاسپٹل کی وجہ سے اس یونیورسٹی کو مدینہ یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں تو عشق کا درس دیا جاتا ہے، مدینہ میں تو محبت کا درس دیا جاتا ہے، مدینہ میں تو مواخات کا درس دیا جاتا ہے، مدینہ میں تو ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے، لیکن آپ اس نام کی نسبت بھی پامال کر رہے ہیں، اور اس نام کی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے اصولوں پر کمی واقع کر کے بچوں پر رحم کیجئے، اسٹوڈنٹس پر رحم کیجئے۔ اور آپ کا ایک اسٹوڈنٹ جو کہ ایک عام متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، جب وہ کسی سبجیکٹ میں فیل ہو جاتی ہے اور وہ سیلف میڈ ہو، تو ایک سبجیکٹ کی فیل ہونے کے بعد وہ 15 سے 20 ہزار روپیہ ہوتی ہے، تو وہ بچی خودکشی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ جب وہ بچی سیلف میڈ ہے اور وہ فی ادا کرنے سے قاصر ہے اور وہ فی سبمٹ کرانے سے قاصر ہے، وہ بچی کیا کرے گی؟ اس بچی کو انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا۔ آج میں آپ تمام لوگوں سے، سننے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ آخر جو بچی جو مبینہ طور پر خودکشی کر چکی ہے، اس بچی کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ ذرائع کے مطابق ہم کو یہ بھی بات معلوم پڑی ہے کہ اس یونیورسٹی میں ایک بہت بھونڈا کام ہو رہا ہے، وہ یہ کہ بچیوں کے والدین سے ڈرماٹولوجسٹ کی ڈگری کی فی لی جاتی ہے، یعنی یہ پورا ایک باقاعدہ کورس ہے ڈرماٹولوجسٹ، جس کو اسکن کا ڈاکٹر کہا جاتا ہے، یعنی جو ڈگری حاصل کرنے کے بعد کہیں پر بھی اپنے کلینک کا آغاز کر سکتے ہیں، اپنا کلینک کھول سکتے ہیں، اور جلد کے جتنے بھی امراض ہوتے ہیں ان کے ماہر ڈرماٹولوجسٹ کہلاتے ہیں۔ اور یہ یونیورسٹی کی انتظامیہ ڈرماٹولوجسٹ کی ڈگری کی والدین سے فی لیتے ہیں، لیکن جب بچے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں تو بچوں کو نوکریاں تک نہیں ملتی، اور بچوں کو یونیورسٹی کی انتظامیہ سے یہ بتلایا اور سکھلایا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ اے ڈرماٹولوجسٹ، یو آر اے کوسمیٹولوجسٹ۔ آپ ڈرماٹولوجسٹ نہیں، آپ کوسمیٹولوجسٹ ہیں۔ ڈرماٹولوجسٹ اسکن اسپیشلسٹ کو کہتے ہیں جو ماہر امراض جلد ہوتا ہے، لیکن کوسمیٹولوجسٹ کسے کہتے ہیں؟ جو بچیاں عام بیوٹی پارلرز میں دھکے کھاتی ہم کو نظر آتی ہیں، جو خسروں کا میک اپ کرتے ہیں ان کو کوسمیٹولوجسٹ کہا جاتا ہے، جو خواجہ سراؤ ہجڑوں کا میک اپ کرتے ہیں ان کو کوسمیٹولوجسٹ کہا جاتا ہے، جبکہ والدین سے پیسے تو اس ڈگری کے لیے جاتے ہیں جس کو ڈرماٹولوجسٹ کہا جاتا ہے، جو کہ اسکن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ یہ دھوکہ آخر کب تک یونیورسٹی کی انتظامیہ دیتی رہے گی؟ ڈرماٹولوجسٹ کی ڈگری کی فی وصول کر کے آخر پہ بچوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈرماٹولوجسٹ نہیں بلکہ آپ کوسمیٹولوجسٹ ہیں، جو خسروں کا میک اپ کرتے ہیں، جو خواجہ سراؤ کا میک اپ کرتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گلی محلوں کے پارلرز میں لڑکیوں کا میک اپ کرتے ہیں، اور جو کاسمیٹکس کی چیزیں بناتے ہیں نا ان کو کاسمیٹولوجسٹ کہتے ہیں۔ ایسا دھوکہ بچیوں سے ہوگا تو بچیاں خودکشیاں کریں گی، جب ایسا دھوکہ بچیوں سے ہوتا رہے گا تو بچیاں انتہائی قدم اٹھائیں گی۔ ہاسٹل کی 3 منزلہ عمارت ہو یا ہاسٹل کی 8 منزلہ عمارت ہو، بچی کود کر اپنی جان دے گی۔ جو بچی ہمیشہ سے ایکسیلنٹ رہی، اگر اس کی طبیعت ناساز ہے یا گھریلو معاملات، گھریلو ناچاکیوں کے باعث
وہ پڑھ نہیں پائی اور ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گئی تو آپ اس کو اس قدر زج، ذلیل اور رسوا کریں گے کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے؟ اور آپ نے کیسا اصول بنا لیا کہ جو بچی بیچاری بچپن سے اچھے گریڈز لیتی آ رہی ہے، اگر اس کے گریڈ ایک بار کم پڑ گئے تو آپ اس کی بے عزتی اور توہین کے لیے آپ اس کا تمام رزلٹ کارڈ اس کے والدین تک پہنچا دیں اور وہ بچی بے عزتی برداشت نہ کر پائے اور وہ بچی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تمام سننے والے دعا کریں کہ اللہ اس بچی کی زندگی کرے، اللہ اس بچی کو سلامت رکھے، اور وہ بچی اس وقت ایمرجنسی میں ہے لیکن ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ اس بچی کو سلامت رکھے۔ لیکن ایسی پڑھائی، ایسے علم کا کیا فائدہ جو ہمیں شعور نہ دے سکے؟ ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا را اپنے بچوں پر غور کیجئے، بچیوں کو ہاسٹلز میں مت بھیجئے، نقصان ہو جائے گا۔ عجب نقصان ہو گیا اپنا، شہر ویران ہو گیا اپنا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا پیغام آپ کو آگے شیئر کرنا چاہیے تو اس کو آگے پھیلائیے۔ ہمارے چینل احمد نصیر چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ احمد نصیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔